اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا۔ تو یہ آیہ مبارکہ بھی طلاق کے حوالے سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق والیاں اپنے آپ کو روک کر رکھیں 3 حیض تک۔ اس سے معلوم ہوا کہ بالغہ عورت اپنے نفس کی خود مختار ہے، کسی ولی کو اس پر کوئی جبر کا حق نہیں، کیونکہ یہاں نکاح سے روکے رکھنے کا خود عورتوں کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ اے ولیو تم انہیں روکے رکھو، یعنی جو عورت جوان ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، تو اب اسلام میں اس کو یہ حق ہے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال رکھے، اپنے عزیز و اقارب کی عزت کا بھی خیال رکھے، تو پھر اس کا یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، وگرنہ والدین کا دل دکھانے، اپنے رشتہ داروں کا دل دکھانے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 3 حیض تک روکے رکھیں، تو یہ مسئلہ اس طرح کہ طلاق میں اس عورت پر عدت واجب ہوگی جس کے ساتھ خلوت یا صحبت ہو چکی ہوگی، ورنہ نہیں۔ یعنی جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ تک ہے، اور 3 ماہ تک بھی اس کی عدت ہے جس عورت کے ساتھ اس کے شوہر نے رات گزاری ہو۔ اگر نکاح کر کے گھر آئے تو آتے ہی اگر اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی تو پھر اس کی عدت نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے رات نہیں گزاری، تو اس لیے وہ طلاق جو ہے فوراً ہو جائے گی۔ لیکن اگر عدت گزاری ہے تو پھر اس کے لیے 3 ماہ تک انتظار کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عدت والی عورت کو چاہیے کہ اپنا حمل یا حیض جو ہے وہ چھپائے نہ، کیونکہ 3 ماہ کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ امید ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قید جو ہے وہ لگائی ہے 3 ماہ کی۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ یہ چھپائے نہ، اور نہ ہی اس میں کوئی غلط بیانی کرے، ورنہ اگر غلط بیانی کرے گی تو اس کی وجہ سے آگے جو نکاح ہوگا اس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہوگی۔ تو دوسرے یہ کہ عدت اور حمل وغیرہ میں صرف عورت کا قول جو ہے وہ معتبر ہوگا، خامد جو مرضی کہتا رہے اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، عورت کی بات جو ہے اس معاملے میں قابل قبول ہوگی عدت کے حوالے سے، کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اگر عورت کہتی ہے کہ ہو گئے ہیں، طلاق کے بعد 3 ماہ گزر چکے ہیں، تو پھر اس کی بات معتبر مانی جائے گی، اگرچہ خامد کہتا رہے کہ ابھی 3 ماہ نہیں ہوئے۔ تو اس دوران، عدت کے دوران، جو عورت ہے وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی اور خامد جو ہے وہ اس کو خرچہ دے گا۔ یہ اسلام میں چیز موجود ہے کہ جب تک عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی اس کا خرچہ، نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی تو وہ فوراً اس کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیتے، چل اب تو نکل یہاں سے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک عدت میں ہے تب تک وہ اپنے اسی گھر میں رہے گی، خامد والے میں، اور وہ خامد جو ہے اس کو خرچہ وغیرہ بھی دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہروں کو اس مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے، یعنی
ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہے، تو اب ان کو مردوں کو حق ہے کہ وہ ابھی ان کو اپنے نکاح میں واپس لے سکتے ہیں جب تک 2 طلاق ہو۔ 3 طلاق کے بعد یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، یعنی اگر ایک طلاق دی ہے 3 ماہ کے اندر اندر واپس رجوع کر لیا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں، صرف رجوع کافی ہے۔ تو اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجعی یعنی ایک طلاق میں عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا صلح صفائی کر لینا کافی ہے۔ تو یہ اس کو اپنی طرف ملا لینا یا صلح صفائی کر لینا یہ ظلم کے لیے نہ ہو بلکہ نبھانے کے لیے ہو کہ چلو ہماری زندگی جو ہے وہ نبھ جائے، اچھی طرح گزر جائے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ میں اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا، طلاق بھی نہیں دوں گا اور اس پر ظلم بھی کرتا رہوں گا، تو یہ سراسر گناہ اور زیادتی ہے۔ تو ظاہر ہے گناہ اور زیادتی پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسے ان پر شریعت کے مطابق ہے۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ عورت پر مرد کا حق جو ہے وہ خدمت ہے، یعنی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور مرد پر عورت کا حق جو ہے وہ پرورش کا ہے، یعنی اس کو کھانا پینا دے، جو آپ کھاتا ہے وہی اس کو دے، جو خود پہنتا ہے کپڑے جس طرح کے اسی طرح کے اس کو لا کے دے، جس طرح کا بستر اپنے لیے استعمال کرنے کا سوچتا ہے اسی طرح کا اسے لا کر دے، یعنی جس طرح خود زندگی گزار رہا ہے اسی طرح اس کو گزارنے کا خرچہ وغیرہ جو ہے وہ دے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو کہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق برابر ہیں وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مرد جو ہے یہ عورت سے افضل ہے، اس کے حقوق زیادہ ہے، کیونکہ عورت کا خرچہ اور مہر مرد کے ذمے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے حقوق بھی زیادہ ہوں گے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو مرد جو ہے یہ عورتوں پر حاکم ہے، اور مردوں کی فضیلت جو ہے وہ عورتوں کی نسبت زیادہ ہے، اگرچہ عورت بھی بڑی عزت والی ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن جس طرح ساری مخلوق سے انسان افضل ہے، اسی طرح انسانوں میں عورت سے مرد جو ہے یہ افضل ہے۔ تو عورت کا حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کی ہر جائز بات جو ہے اس کو تسلیم کرے، اور جو وہ حکم دے جائز اس پر فوری طور پر عمل کرے، اور مرد کا یہ حق ہے کہ عورت کو اس کا جو حق ہے، خرچہ ہے، نان نفقہ ہے، جوتی کپڑا کھانے پینے کے لحاظ سے وہ اس کو دے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔